بعد میں داڑھی رکھ لوں، ٹوپی پہن لوں، مسجدوں میں جا کے سجدے کروں اور ماتھے پر محراب بنا لوں اور حاجی کہلانا شروع کر دوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ، انفاق، اس کا فائدہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن اسی شخص کو ہوگا جو زکوٰۃ اور اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرے گا حلال مال سے۔ اصل میں صاحب ہم نے یہ سنا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے مال کو پاک کر دیتی ہے، اور کچھ لوگ اسی فارمولے پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب جتنا بھی کمایا تھا وہ ہے، اب ہم اس میں سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اس لیے یہ پیسہ جو ہے وہ پاک ہو گیا۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ حرام مال کو حلال کرنے کی بات تو نہیں کی نا، مال کے پاک کرنے کی بات ہے۔ بعض دفعہ رزق حلال بھی گھر میں جب آتا ہے نا تو اس کے ساتھ بھی کچھ پریشانیاں، مشکلات آ جاتی ہیں۔ اس لیے یہ فرمایا گیا کہ جو اپنے رزق حلال پر زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو دکھ پریشانیاں آنی تھیں رزق کے ساتھ، اللہ اس سے اس مال کو پاک کر دیتا ہے۔ پھر وہ مال آتا ہے تو بیماری نہیں آتی، پھر وہ مال آتا ہے تو اسے پریشانی نہیں آتی۔ آپ دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کی کوئی مقبول مخلوق ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ان کے گھروں میں تکلیفیں تھیں، ان کے گھروں میں بھی پریشانیاں تھیں، آزمائشیں تھیں، مشکلات تھیں۔ خیر انبیاء اور رسل کی بات ہی مختلف ہے، ہمارے معاملات کو ان سے قیاس کرنا یہ قیاس مال فارق ہے۔ مگر یعنی رزق حلال ہو تب بھی رزق کے ساتھ بعض دفعہ برکت کے ساتھ پریشانیاں، امتحانات اللہ بھیج دیتا ہے۔ تو جب آپ اس حلال مال پر جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے ساتھ ساتھ جو امتحانات تھے اللہ اس کو دور فرما دے گا۔ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ حرام مال کمائیں اور زکوٰۃ دے کے اس کو پاک کرائیں۔ اصل میں صاحب دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ کچھ پیسے جو ایزی آپ کو مل جاتے ہیں، جیسے آپ کو کچھ وراثت میں مل گیا، جیسے آپ کو کچھ ترکہ مل گیا، آپ کو پرائز بانڈ آپ نے لیا ہوا تب وہ نکل آیا، آپ نے لاٹری کوئی لگائی ہوئی تھی وہ نکل آئی، اس پیسے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کو رزق حلال میں آپ کس طرح سے قرار دیں گے، یا کیا وہ رزق حرام کی شق پہ جائے گا؟ وراثت اور وصیت وہ تو اللہ رسول کا حکم ہے، اس کو تو ہم حرام نہیں کہہ سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تقسیم ہے مال کی، وہ تو اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ رہی بات کہ بعض ملکوں میں ایسے سکیمیں ہوتی ہیں، ایسے سسٹم ہوتے ہیں، تو اس میں جس کا نام نکل آتا ہے تو اس کو پیسہ مل جاتا ہے۔ اس پیسے میں اس کے لیے کسی انسان کو تنگ کرنے کا، ستانے کا، ظلم کرنے کا عنصر تو نہیں ہے نا۔ تو اگر وہ اس پیسے کو لیتا ہے اور اسے استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس نے یہ جو پیسہ کمایا ہے، آپ اگر دوائی کی فیکٹری لگاتے ہیں، اس میں نمبر 2 مال آپ تیار کر کے پیسہ کماتے ہیں، تو آپ انسانوں کو قتل کر کے پیسہ کما رہے ہیں نا۔ آپ رشوت لے کے اگر کوئی آرڈر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میرٹ پر کام نہیں کر رہے، کسی انسان کو دے رہے ہیں تو جو میرٹ پر آتا ہے اس کو آپ محروم کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اگر اس کو قرعہ اندازی کے ذریعے سے اگر اس کا کوئی انعام نکلا ہے اور وہ اس کو ملتا ہے تو اس میں کسی دوسرے انسان پر ظلم نہیں ہے، اس کے لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں صاحب یہ تو ہو گیا پرائز بانڈ ہے یا لاٹری ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ اس نے چونکہ کسی کا نقصان تو نہیں کیا، اس نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ رشوت نام اس کا نہیں ہوتا، تحفے تحائف ہوتے ہیں۔ آپ دوسری جگہ پہ جاتے ہیں، آپ کو تحائف ملتے ہیں، آپ دوسری جگہ پہ جاتے ہیں، لوگوں نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنے ہزار روپے کا تحفہ جو ہے وہ آپ کی بیٹی کی شادی پہ دیں گے، اتنے ہزار کا تحفہ جو ہے وہ آپ کی نظر کریں گے تاکہ آپ ان کا یہ کام کر دیں۔ ان کی نیت یہ ہوتی ہے اور آپ اس کو تحفہ سمجھ کے لے آتے ہیں اور اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ یہ والا رزق جو ہے یہ کیا ہے؟ اگر تحفہ دینے والے کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے اس افسر بالا سے کام لینا ہے اور اس افسر بالا کو بھی پتہ ہے کہ اس شخص کو مجھ سے کام ہے اور اس لیے مجھے بڑا بھاری بھرکم تحفہ دے رہا ہے، تو یہ حرام ہے۔ منصب جو ہے نا وہ امانت ہے آپ کے پاس، اس کو آپ نے میرٹ پر ہی استعمال کرنا ہے، اور جب آپ کسی سے تحفہ تحائف اپنے منصب پر بیٹھ کے وصول کریں گے تو آپ اس شخص کو نظر انداز نہیں کر سکتے، آپ کو اس کے ساتھ فیور کرنا پڑے گی۔ جب آپ کسی کے ساتھ فیور کرتے ہیں ہدیے وصول کر کے تو آپ دوسرے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ہاں یہ نہیں مطلب کہ کوئی اگر افسر ہے یا کسی بڑے منصب پر بیٹھا ہے اس کو تحفہ نہیں دیا جا سکتا یا وہ تحفہ لے